جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان چلیے انہی کی ہم نسل ہیں۔ سنتے ہیں تو رنسا چلیے شروع سلطان کرتے کے ہیں ود دا ساتھ ریئل لائف آدم علیہ سٹوری السلام آف کا پروفٹ سیریز۔ آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ بے السلام شک کا ذکر کیا ہے۔ جب اپنے اللہ نے ہاتھوں سے انسان بنایا کی تھا، مخلوق کو پیدا کرنے کا انہی ارادہ کی کیا اولاد ہے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پروفٹ بنانے والا آدم ہوں۔ علیہ السلام۔ فرشتوں کو بے لگا کہ شک شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، خلیفہ حمد اور بنانے والا پاکی ہوں، بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کمی کرے گا رہ جو گئی ہے۔ زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ بے تم شک اللہ بتاؤ سے ان زیادہ چیزوں کوئی کے نہیں نام اگر جانتا تم ہے۔ سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا تو ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ بے پھر شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، اے تجھے کیا ماشاء ہوا اللہ۔ کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا بے نہیں ہوں شک کہ بے شک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے سجدہ گارے کی کرو۔ مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا شیطان کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے شیطان نکل تو جا، شیطان تو ہے۔ مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، لعنت برسے پیچھے گی۔ سے بھی، دائیں سے بھی اور استغفر بائیں اللہ۔ سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ انسان کو بے گمراہ شک میرے کرتا ہے، خاص بندوں پر تیرا صحیح ذرا بات ہے۔ قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری بائیں سے نعمتوں بھی۔ کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ ہم السلام انسان کو کتنے بنایا نافرمان ہو تاکہ گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بے بیوی شک جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے اللہ چاہو تم دونوں ہمیں کھاؤ، جہنم کی آگ لیکن سے اس درخت کے پاس بچائے۔ مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے مائی لگا، ہوا۔ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور شیطان تو حوا علیہ شیطان ہے، السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا اچھے تو ان انسان کے کو جگہ سطر سے کی بھٹکا چیزیں کھل دیتا ہے۔ گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا